بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوقوفی ایک ایسی بیماری ہے جو مریض سے زیادہ اس کے آس پاس موجود لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ اپنے بچوں کی شادیاں جلد ہی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہیں ملتا تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اور میری آیات کا دنیا کی حقیر قیمت کے بدلے سودا نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دولت۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرو یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنے کی تعلیم دے دی گئی ہے، پھر پتہ نہیں ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ اور بے وقوفی کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم ہر وقت بند دروازہ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اپنے لیے کھولا گیا دروازہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ بے شک قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقین کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ انسانی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ اکنامس بتاتی ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود ہیں۔
جبکہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ انسان کی خواہشات محدود اور اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹیاں رحمت ہیں، رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ 90% عورتیں اور مرد والدین سے دعا نہیں لے سکتے، مگر ہر پیر فقیر سے دعا کرواتے پھرتے ہیں۔ والدین سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ 3 چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا: قرض، فرض، مرض۔ تینوں چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ: خلوص، توبہ، محبت۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھول پاتا۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود روو گے یا پھر وہ تمہیں رلائے گا۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ برداشت بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ ایسے تمہارے عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ زندگی ہنسائے تب سمجھنا اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اب اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اور کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار کر دیجئے گا، شکریہ۔